اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں ہم آپ کی خدمت میں زیارت عاشوراء کی کرامات کو علماء شیعہ کی زبان سے نقل کر رہے ہیں۔ جن علماء سے ہم ان واقعات کو نقل کر رہے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے زمانے کی نامور شخصیات ہیں، نامور فقیہ ہیں، نامور محدث ہیں، نامور عالم ہیں، اور ان کی شہرت ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد آج تک کے تمام علماء شیعہ کے دلوں میں اجاگر ہے، اور سب ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا اب تک جو واقعات نقل ہو چکے وہ نہایت ہی جلیل القدر علماء اور فقہاء سے نقل ہوئے تھے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں واقعات نقل کریں گے زیارت عاشوراء سے متعلق، یہ بھی نہایت ہی نامور شیعہ علماء سے نقل ہوئے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے، اور ایک بلند علمی رتبے اور مرتبے پر فائز تھے، اور آج تک ان کی خدمات سے تشیع استفادہ کر رہی ہے۔ ایک ایسا ہی نام جسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں وہ ہے آیت اللہ حاج شیخ علی اکبر نہاوندی کا، جو 1278 ہجری قمری کو اس دنیا میں موجود تھے اور اس زمانے کے ایک عظیم و شان شیعہ فقیہ تھے۔ علم رجال میں، علم درایت میں ان کو ایک خاصی مہارت حاصل تھی۔ آغائے نہاوندی نے اپنی تمام زندگی دینی کتابوں کی تحریر میں صرف کر دی اور وقف کر دی، اور ان کی ٹوٹل کتابوں کی تعداد 30 ہے، جن میں سے ایک نہایت ہی ممتاز اور عالمی شہرت رکھنے والی کتاب جس کا نام ہے العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان، یعنی اس کتاب میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حالات کو شیخ علی اکبر نہاوندی نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب جب شیخ علی اکبر نہاوندی نے تحریر کی تو اس زمانے میں یہ 2 بہت ہی موٹی جلدوں پر مشتمل تھی، جبکہ آج کے دور میں اس کتاب کو مزید اصلاحات کرنے کے بعد، ضروری حوالے اس میں ایڈ کرنے کے بعد، اور جو اس کی نئی اشاعت کی گئی ہے وہ 5 سے 9 جلدوں کے دوران ہے، یعنی ان جلدوں پر یہ مشتمل کتاب ہے اور نہایت ہی معروف کتاب ہے۔ شیخ علی اکبر نہاوندی نے اپنی زندگی میں بہت سے نامور اور جید علماء سے استفادہ کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں نہاوند سے، حوزہ علمیہ نہاوند سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد حوزہ علمیہ بروجرد گئے اور بروجرد کے چوٹی کے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، پھر بروجرد سے یہ حوزہ علمیہ مشہد مقدس منتقل ہوئے اور یہاں مشہد کے نامور جید علماء سے استفادہ کیا۔ مشہد کے بعد یہ تہران تشریف لے گئے اور تہران کے گراں قدر جید علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، اور پھر تہران کے بعد یہ سامرا تشریف لے گئے اور وہاں کے فقہا سے استفادہ کرنے کے بعد بالآخر یہ نجف اشرف عراق
تشریف لے گئے اور نجف اشرف میں انہوں نے وہاں کے گراں قدر فقہا سے استفادہ کیا کہ جن میں ممتاز ترین، سب البتہ ممتاز تھے، لیکن ان کے اساتید میں جو عالمی شہرت رکھنے والی شخصیات ہیں ان میں آخوند خراسانی کا نام ذکر ہے، صاحب جواہر جو شیخ حسن نجفی ہیں ان کا نام قابل ذکر ہے، اور گراں قدر عارف بزرگوار سید مرتضیٰ کشمیری بزرگ وہ بھی ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ پس شیخ علی اکبر نہاوندی کو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب العبقری الحسان میں اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں جسے میں اب آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں جس شخص سے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں، فقط اتنا نقل کرتے ہیں کہ ایک سید بزرگوار نے میرے لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ ہمارے علماء شیعہ کے حالات زندگی واقعات سے مملو ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی کیفیات سے وہ گزرتے ہیں جنہیں وہ شہرت سے بچنے کی خاطر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، یا بعض اسرار ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً آپ تمام عرفاء کے حالات زندگی میں اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اسرار کو کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ مثلاً آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے بیٹے سے کبھی آپ ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں، ان کی خاص خصوصیات کے بارے میں پوچھیں، تو وہ کہیں گے کہ میں صرف اس بات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جسے بیان کرنے کی مجھے اجازت ہے، مجاز ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا۔ اور ان کے بیٹے کو بھی وہ چیزیں معلوم ہیں کہ جو اس جام سے چھلک گئی ہیں اور ان کے فرزند کے سامنے یہ آ چکی ہیں، وگرنہ آیت اللہ بہجت کی زندگی اسرار سے مملو ہے، اور باقی تمام عرفاء اور عظیم المرتبت شخصیات کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنے اسرار کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیے۔ مثلا میں نے آیت اللہ بہجت کی زندگی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتھر ان کے ہاتھ میں بولتے ہیں، یعنی حرکت کرتے ہیں اور انہیں ایک واقعے کی خبر دیتے ہیں جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 7 سال سے بھی کم عمر کے تھے، اور اس وقت انہوں نے ان پتھروں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں عراق اور کربلا جاؤں گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پتھروں نے ہل کر انہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جی آپ عنقریب کربلا جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور زیارت کے لیے۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے جب اس واقعے کو نقل کیا تو اس کی ویڈیو ابھی بھی مختلف چینلز پر اور مختلف مقامات پر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ اس میں جو آیت اللہ بہجت بیان کریں وہ اپنے لیے اس واقعے کو بیان نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خواتین فومن میں ایک چھوٹے بچے کو لے گئیں اور اس بچے نے ان پتھروں سے سوال کیا اور ان پتھروں نے اسے یہ جواب دیا۔ خود نہیں کہہ رہے کہ وہ بچہ میں تھا، یعنی اپنی طرف اشارہ نہیں کیا، اور تمام زندگی میں کبھی بھی اپنی متعلق کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اور اسی طرح باقی فقہا اور عرفاء بھی اسی طرح سے ہیں کہ شہرت گریزی کی وجہ سے وہ اپنا نام ذکر نہیں کرتے یا اپنے متعلق کوئی ایسی بات بیان نہیں کرتے جس سے عوام الناس ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور انہیں ایک مرجع تصور کرنا شروع کر دیں اور ان سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس سید بزرگوار کا نام بیان نہیں کیا، چونکہ ایسی کیفیت میں یہ بزرگان اگر کوئی بات کسی کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس بات میں میرا نام ذکر نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ اس بات کی بھی قید لگا دیتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے میرا نام نہیں لینا، اور بعض بطور مطلق کہتے ہیں کہ کبھی بھی چاہے میں زندہ ہوں چاہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں آپ نے میرا نام ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ سید بزرگوار سے شیخ علی اکبر نہاوندی اس واقعے کو اپنی کتاب العبقری الحسان میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ شیخ علی اکبر نہاوندی خود اس قدر جلیل القدر عالم ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کا نام ذکر نہیں کیا تب بھی وہ واقعہ اس شخص کی وثاقت کے لیے کفایت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر سید سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ سید جلیل القدر
یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد سہلہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں موجود تھا کہ اسی اثناء میں باہر سے ایک دوسرا سید آتا ہے جو نہایت ہی جلیل القدر ہوتا ہے، عالی شان قسم کی اس نے یہ عبا اور یہ قبا پہن رکھی ہوتی ہے۔ وہ باہر سے آتا ہے اور آ کر میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور میرے کمرے کا ایک جائزہ لیتا ہے کہ یہاں کیا سامان پڑا ہے۔ تو جب میرے کمرے کا جائزہ لیتا ہے تو میرے کمرے میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ برتن ہوتے ہیں اور ایک قالین ہوتا ہے چھوٹا سا، اور کچھ نہیں ہوتا، اضافی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ سید بزرگوار ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد اور میرے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ تمہاری زندگی کے لیے یہی سامان کافی ہے جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے۔